زبور کی کتاب میں سے 127 نمبر زبور میں لکھا ہے، اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا عبث ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ دیکھو، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے۔ جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ تو میرے عزیزوں، آج ہم کلام مقدس کی روشنی میں آج یہ اس بات پر غور کریں گے کہ دیکھو، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ تو اس میں سے جس بات کی طرف میں آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہاؤ کین وی پروٹیکٹ آور چلڈرن، ہم اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، پروٹیکشن آف چائلڈ۔ کیونکہ جب ہم اس معاشرے پر نگاہ کرتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ آنے والی نسلوں کے معمار ہوتے ہیں۔ نوجوان نسل جو ہے وہ کسی بھی قوم میں پلر ستون کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بزرگ کسی بھی قوم کے اندر سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سب سے ضروری جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو سنوارنا ہے۔ آنے والی نسلوں کو تعمیر کرنے کے لیے آج کے بچے کل کے معمار ہوں گے۔ تو جب خدا میراث دیتا ہے، جب خدا اولاد دیتا ہے، تو مقدس سلیمان اسے کس تحفے سے تشبیہ دیتا ہے کہ دیکھو، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ یقیناً اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی طرف سے بہت بڑی برکت ہے۔ اب اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایماندار لوگوں کے پاس بھی اولاد جیسی نعمت یا برکت نہیں ہوتی، اور پھر بعض حالات میں اگر اولاد جو ہے وہ معذور ہو کسی سبب سے تو پھر اسی اولاد کو دنیا سمجھتی ہے کہ شاید ان پر خدا کی لعنت ہے یا خدا نے ان کو سزا دے رکھی ہے۔ لیکن ہمیں اسی بات پر متفق رہنا ہے کہ اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ دنیا بے شک اس بات کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور یہ باتیں بناتی ہے اگر کسی کی اولاد معذور ہو، لیکن ہمیں اسی بات پر تکیہ قائم رکھنا چاہیے کہ اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے۔ دنیا کی اور کوئی طاقت یہ میراث نہیں دے سکتی۔ اس لیے بہت دفعہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں لوگ غیر معبودوں کے پاس بھی جاتے ہیں، لیکن ہمیں بائبل کے خدا پر توکل رکھتے ہوئے اسی بات پر یقین کرنی ہے کہ اولاد صرف خدا کی طرف سے میراث ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور جب ایمانداروں کا باپ بزرگ ابراہیم جنگ کر کے واپس لوٹا تو خدا ابراہیم سے ملا اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ خدا نے اسے بہت سی برکات دینے کا وعدہ کیا،
تو ابراہیم خدا کے ساتھ گلہ کرتا ہے کہ تو نے مجھے کیا دیا، میرا نوکر میری میراث کا وارث ہوگا۔ تب خدا اس سے یہ وعدہ کرتا ہے اور خدا اسے اولاد جیسی میراث دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ خدا اس سے کہتا ہے کہ تو آسمان کے ستارے گن لے اور ریت کے ذروں کو گن لے۔ اتنی بڑی برکت کا وعدہ خدا بزرگ ابراہیم سے کرتا ہے، اور پھر جب اولاد ملتی ہے تو دونوں کی قدر برابر ہے، بیٹا ہو یا بیٹی۔ ہمارے معاشرے میں یا ہماری زندگی میں یہ سوچ موجود ہے کہ بیٹے کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، لیکن غلطیوں کے خط میں پالوس رسول کہتا ہے کہ نہ مسیح میں نہ کوئی مرد ہے نہ کوئی عورت، اس لیے دونوں کو برابر کی عزت دینا چاہیے، اور خدا کے نزدیک اولاد کا جو مقام ہے دونوں کا برابر ہے۔ اور پھر ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ ایمانداروں نے جب اولاد پائی تو پہلا درجہ پھر بھی خدا کو دیتے ہیں۔ ابراہیم کی بہت بڑی مثال ہے کہ اتنی دیر میں بڑھاپے میں جب اسے اولاد جیسی اس بیٹے جیسی نعمت ملتی ہے تو پھر خدا اسے یہ کہتا ہے کہ اسے میرے لیے قربان کر۔ تو ایمانداروں کا باپ جو ہے وہ خدا کو پہلی ترجیح دیتا ہے، وہ خدا کے حکم کی پاسداری کرتا ہے اور اسحاق کو قربان کرنے کے لیے موریا کے پہاڑ پر چلا جاتا ہے۔ پھر افتح جلاتی کی ایک بہت بڑی مثال ہے کہ وہ جو کچھ خدا سے وعدہ کرتا ہے اپنی بیٹی کو قربان کرنے کے لیے، وہ خدا سے کیے گئے وعدے کی پاسداری کرتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر بات آتی ہے کہ جیون ساتھی کی قدر جو ہے وہ اولاد سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں بعض رشتوں بعض جگہوں پر۔ مثلاً جب سیموئیل کے ماں باپ کے پاس اولاد نہیں تھی تو اس وقت ان دونوں میاں بیوی کا نبھاؤ بالکل ٹھیک رہا، ان کے درمیان جو کمٹمنٹ تھی وہ آپس میں محبت کے رشتے میں قائم رہے، اور پھر خدا نے سیموئیل جیسا بیٹا دیا۔ پھر الشبا اور زکریا کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی اگرچہ اولاد لیٹ ملی لیکن وہ آپس میں محبت کے بندھن میں رشتے میں قائم رہے۔ تو ہماری توجہ چونکہ اس طرف ہے کہ اولاد کو خطرات کون سے آتے ہیں، کیونکہ جب سے بچہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا وجود بننا شروع ہو جاتا ہے، تو سب سے پہلے ہم بیماریوں سے اس کا تحفظ کرتے ہیں، اس کو بچانے کے لیے سردی گرمی کی شدت سے، پھر حادثات کی فکر لگ جاتی ہے، اور پھر جسمانی اور روحانی دشمنوں سے بھی خطرہ ہوتا ہے، ابلیس کی تصویروں سے بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اس سے بچانے کے لیے بھی انسان اپنی تدبیریں تیار کرتا ہے، بلکہ شیطان کی طرف سے زیادہ خطرات ہوتے ہیں۔ اور پھر انسان کی اولاد کو ابلیس جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، خطرات میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لحاظ سے جب اولاد جیسی میراث ملتی ہے تو ہر بچے کا ٹیلنٹ الگ الگ ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم بچے کو زبردستی کوئی اسکل سکھانا چاہتے ہیں اور اس سے بچے کے ٹیلنٹ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی بچوں کی پروٹیکشن میں ایک بات شامل ہونی چاہیے، ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے کہ جس طرح کا ٹیلنٹ ہو بچے کے اندر اسی میں اس کو زیادہ فروغ دینا، پروان چڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہر بچے کے اندر علیحدہ علیحدہ صلاحیت موجود ہوتی ہیں۔ اور پھر بچوں کو بیجا تنقید کا ذریعہ بھی نہیں بنانا چاہیے، اور کلام مقدس میں ایمانداروں کو یہ نصیحت کی گئی ہے کہ اپنے بچوں کو غصہ نہ دلاؤ، اور بعض حالات میں جب بچے کسی وجہ سے معذور ہوتے ہیں تو پھر ان پر آوازیں کسی جاتی ہیں، ان کے نام رکھے جاتے ہیں، یہ بھی
بچوں کی زندگی کے لیے خطرے کا باعث بن جاتا ہے، وہ ذہنی طور پر معذور ہو جاتا ہے، ذہنی طور پر وہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کسی کی معذوری کی وجہ سے اس پر بھیجا تنقید نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اسے ذہنی اذیت کا شکار بچے بن جاتے ہیں۔ تو دوسروں کے سامنے بلکہ عزت دینا چاہیے، اور عام طور پر الٹے نام گھر ہی سے شروع ہوتے ہیں۔ چھٹی بات ہے کہ بچوں کو جنسی اتصال کا شکار ہونے سے بچانا بھی والدین کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت طرح کے ایسے فحش لٹریچر اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بچوں کو خراب کرتے ہیں۔ اس میں بھی والدین کا یہ فرض ہے کہ انہیں تحفظ دینا چاہیے، اور روحانی ذہنی گمراہی کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ برے لوگ جو ہیں وہ ایمانداروں کی اولاد کو غلط راہ کی طرف لے جاتے ہیں، مس گائیڈ بھی کرتے ہیں، اور اس سے پھر خاندان بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ تو جو تحفظ والدین کو کرنا چاہیے جس میں ضرورت ہے، اور یہ ذمہ داری والدین پر ہے، اور ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ کے دور میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا عبرانی لوگوں کے لیے کہ اگر کوئی نرینہ بچہ پیدا ہو تو اسے فوری طور پر مار دیا جائے، لیکن موسیٰ کے والدین نے موسیٰ کی حفاظت کی، اور یہ ناممکن بات ہے کہ کسی گھر میں بچہ پیدا ہو اور پھر اس کے رونے کی آواز بھی باہر نہ جائے، اور انہوں نے جہاں تک ہو سکا اس بچے موسیٰ کی حفاظت نگہبانی کی، اس کی رکھوالی کی، اور کسی دوسرے کو پتہ نہیں لگنے دیا۔ یہ ایک بہت بڑی کوشش تھی ان کی۔ اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہن کس طرح جب اسے ٹوکری میں رکھ کر دریا میں بہا دیا گیا تو دور تک اس پر نگاہ رکھی، اور پھر وہ فرعون کی بیٹی کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور پھر موسیٰ کی خوراک کا انتظام وہ کیسے کرتی ہے۔ یہ ایک فکر مندی کی بات ہے۔ اور پھر دوسرا سلاطین چوتھا باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ انبیاء زادوں میں سے ایک شخص کی بیوی جس پر قرض تھا، اور وہ الیشا کے پاس فریاد کرتی ہے، الیشا سے کہتی ہے کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے، اور اب قرض خواہ آیا ہے اور مجھے تنگ کرتا ہے، اور وہ میرے بچوں کو لے جائے گا۔ تو اس وقت وہ بیوہ عورت جو الیشا نبی سے فریاد کرتی ہے، وہ خدا کے سامنے فریاد رکھتی ہے، اور وہ اپنے بچوں کی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے وہ ان کی پرورش کی فکر کرتی ہے، اور وہ الیشا سے یہ سوال کرتی ہے، اور اس طرح سے الیشا خدا کی برکت اس تک پہنچاتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ تو اپنے پڑوس سے جتنے برتن ہو سکتے ہیں تو ادھار پر لے لے۔ اور الیشا اس کی تیل کی کپیوں کو، اس کے تیل کے برتنوں کو بھرتا جاتا ہے، اور وہ برتن بھر جاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے خاندان کو پالنے کی جو ساری فکر خدا پر چھوڑتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بچوں کے تحفظ کے لیے یہ پیغام ملتا ہے کہ اولاد کی پرورش کی ذمہ داری، ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری بھی والدین پر پڑتی ہے، کیونکہ جب ہم دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو بعض حالات میں وہ نقصان دہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ بہت دفعہ بچوں کو کوئی دوسری چیزیں کوئی دوسرا شخص لے کر دیتا ہے، گفٹ لے کر دیتا ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں لے کر دیتا ہے، تو اس سے بچوں کی عادت بھی بگڑ جاتی ہے، اور بعض حالات میں ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ بچوں کو غلط تربیت کی طرف وہ لے جاتے ہیں۔ اور جس طرح کراچی میں جو واقعہ ہوا تھا آردو راجہ کا، اس کا سبب بھی یہی تھا کہ وہ شخص ان کے گھر میں آیا کرتا تھا،
اور وہ بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں واپس سے دیتا تھا، جس کے سبب سے وہ بیٹی بے روی کا شکار ہو گئی اور اس شخص نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو یہ بچوں کی تحفظ میں یہ بات بھی ہمیشہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی ضروریات کو خود والدین کو پورا کرنا چاہیے۔ اس سے ہم اپنے بچوں کی فکر مندی میں، ان کے تحفظ میں توجہ رکھتے ہیں، لیکن اگر لاپرواہی کرتے ہیں تو پھر دوسروں کو موقع ملتا ہے، کیونکہ یہ میراث خدا کی طرف سے ہے اور اس میراث کی حفاظت کرنا بھی ہر والدین کا فرض ہے کہ انہیں روحانی طور پر بھی بہتر بنائے اور پھر اچھی سکونت گاہ کا بھی خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح جب مقدسہ مریم اور یوسف کو خدا کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ اس بچے کی زندگی کو یہاں خطرہ ہے، تو وہ اسے لے کر مصر کو چلے گئے، اور جب تک وہ بادشاہ نہ مرا وہ واپس نہ لوٹے۔ وہ ہر لحاظ سے بچوں کی پروٹیکشن، بچوں کی حفاظت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ میراث، یہ برکت خدا کی طرف سے ہے، اور اگر ہم اس میراث کی قدر نہیں کرتے، لاپرواہی کرتے ہیں، تو خاص طور پر موجودہ دور میں بچے جو ہیں بہت ہی اس بے دینی کے دور میں بگڑتے جا رہے ہیں، اور یہ نوجوان نسل، یہ بچے جو کل کو اپنی قوم کے، اپنے خاندان کے، ملک کے معمار بننے والے ہیں، اگر ان کی فکر نہ کی جائے تو پھر حالات بگڑ جاتے ہیں اور ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے مقدس سلیمان اپنی زندگی کے تجربے کے نچوڑ میں ہم تک یہ بات پہنچاتا ہے کہ دیکھو، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ اس برکت کی حفاظت کرنا، اس میراث کی حفاظت کرنا، اس کی تربیت، اس کی روحانی نشوونما اور مینٹلی نشوونما، فزیکل نشوونما، یہ سب کچھ والدین کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ اس لیے خدا کے کلام کے مطابق ہمیں اس بات کی قدر کرنا چاہیے کہ اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ خداوند ہم سب کو اپنے کلام کے